ہمیں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا مگر خود نماز نہیں پڑھتا۔ ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے مگر خود رب کائنات زکوٰۃ ادا نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح ہمیں حج کرنے کا حکم دیا ہے لیکن خود رب کائنات حج نہیں فرماتا۔ مگر قربان جائیں کہ درود شریف کی عظمت و شان پر جب ہمیں درود پاک پڑھنے کا حکم فرمایا تو پہلے یہ اعلان فرمایا کہ میں خود بھی پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی حضور پر درود پڑھو، تم بھی حضور پر درود پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ جس سنت کو دیکھیں نا، رب نے فرمایا نماز پڑھو پر خود نہیں پڑھتا، فرمایا ایمان والو زکوٰۃ دو پر خود رب نہیں دیتا، فرمایا حج کرو پر خود حج نہیں فرماتا۔ رب کائنات کی اس کائنات کی جان ہے، پر رب کائنات کوئی اور کام نہیں کرتا سوائے درود پاک کے۔ اور خوش نصیبی ہے ہماری کہ رب فرماتا ہے ایمان والوں میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اور ایمان والوں تم بھی پڑھو۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ممبر شریف پر جلوہ گر ہوئے۔ جب آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین، اور جب آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری پر چڑھے آپ نے فرمایا آمین، تیسری پر آپ چڑھے تو آپ نے پھر فرمایا آمین، پر بات سمجھ نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل آ گیا۔ کون آ گیا؟ جبرائیل آ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان پائے اور اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، بدبخت ہے وہ شخص جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو جبرائیل نے عرض کی حضور، بدبخت ہے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو میں نے عرض کیا آمین۔ تو یاد رکھیے کہ حضور کا فرمان ہے غبار آلود ہو اس شخص کی ناک جو مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شہری کے وقت آپ کچھ کپڑا سی رہی تھی
اور اچانک آپ کے ہاتھ مبارک سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنی دیر گزری کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی حضور داخل ہوئے، حضور کے چہرہ انور سے وہ اس قدر روشنی نما ہوئی کہ یہاں تک کہ وہ کمرہ بھی روشن ہو گیا۔ اور کتنا روشن ہوا؟ اتنا روشن ہو گیا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سوئی بھی گمی ہوئی مل گئی۔ تو اماں عائشہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، خرابی ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن بھی مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ اماں عائشہ نے فرمایا، حضور وہ کون ہوگا جو قیامت کے دن آپ کو نہیں دیکھ سکے گا؟ تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بخیل ہوگا۔ عرض کی وہ بخیل کون ہے؟ تو فرمایا بخیل وہ ہے جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا۔ تو ہر عاقل و بالغ مرد عورت پر دن میں صرف 5 مرتبہ نماز فرض ہے، اور سال میں 1 ماہ کے روزے رکھنا فرض ہے، اور زکوٰۃ وہ صاحب نصاب پر ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے، نہیں تو غریب پر زکوٰۃ ہی نہیں۔ اور اسی طرح اگر حج کی استطاعت رکھتا ہے، مال و دولت موجود ہے، تو حج فرض ہے زندگی میں صرف 1 مرتبہ۔ اگر اس کی استطاعت نہیں تو غریب پر حج کرنا بھی فرض نہیں۔ مگر درود پڑھنے کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی۔ جس طرح نماز 5 وقت کی مقرر کر دی اور ہر مسلمان کے لیے کر دی ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو بالغ، نماز فرض ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی، ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ مگر درود پاک کی تعداد مقرر نہیں کی گئی، نہ تعداد مقرر کی گئی اور نہ ہی وقت مقرر کی گیا۔ دونوں چیزیں مقرر نہیں ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت ہر آن درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کتنا پڑھنا چاہیے بھائی؟ اس کی کوئی حد نہیں بتائی گئی۔ کب پڑھنا چاہیے اس کا وقت بھی کوئی نہیں بتایا جائے۔ تو چاہے دن میں پڑھے، رات میں پڑھے، اذان سے پہلے پڑھے یا اذان کے بعد پڑھے، نماز سے پہلے پڑھے یا نماز کے بعد پڑھے، دعا سے پہلے پڑھے یا دعا کے بعد پڑھے، کھڑا ہو کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، جس طرح چاہے درود پاک پڑھے، تو اس کا انعام و اکرام تو بہت بڑا ہے۔ لیکن حضور نے ایک حدیث میں فرمایا، جس کے راوی ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا، گویا کہ وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا، یعنی وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کو روز قیامت جنت میں جانے کا حکم ہوگا، لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے میرا نام سنا پر مجھ پر درود نہ پڑھا۔
تو محبوب نورازی کریا کر، سوتے ہوئے لے جگایا کر، دن رات مدینے والے تھے، ہر آن درود پہنچایا کر۔ بندہ جب خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور وہ دعا بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتی ہے اور پھر مالک اسے چاہے قبول کر لے اور چاہے تو نہ کرے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا گیا ہو جس دعا میں وہ دعا رب کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹک جاتی ہے، اور جس دعا سے پہلے، جس دعا کے بعد حضور پر درود پڑھا جائے وہ دعا رب کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوتی ہے۔ روز محشر لوگوں میں سے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر لوگوں میں سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرماتے ہیں من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا۔ اور درود پڑھنے والے کی شفاعت حضور نے فرمایا کہ میں خود فرماؤں گا۔ درود شریف پڑھنے سے دل کے زنگ اتر جاتے ہیں اور گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ کفارۃ لکم وزکاۃ، مجھ پر درود پڑھنا، اس لیے مجھ پر درود پڑھنا کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور تمہارے باطن کی صفائی ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے طہارت اور دھونا ہے اور مومن کے دل سے زنگ اتارنا مجھ پر درود پڑھنا ہے۔ دلائل الخیرات میں اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ساق عرش پر لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا چاہنے والا ہے میں اس پر رحم فرماتا ہوں، اور جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، اور جو میرے محبوب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر میرا قرب چاہے تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک ان اللہ تعالی لا ينظر الى من يصلي علیہ ومن نظر اللہ تعالی الیہ لا يعذبه ابدا، بے شک اللہ تعالی نظر فرماتا ہے اس شخص پر جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور جس شخص پر اللہ نظر فرمائے اللہ کبھی اسے عذاب نہیں دیتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا ہوگا اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق سے فرمائے گا کہ میری مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑے گا اس وقت تک موت اسے نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ اور آج یوم جمعہ ہے تو جمعے کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے روز مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم اپنی مجلسوں کو
درود شریف سے مزین کیا کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہی نور ہوگا۔ جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو سجاتے ہیں درود کی محفلیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا کہ جس مجلس میں حضور سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت اچھی خوشبو کو جب فرشتے محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حوض کوثر پر کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں ان کی کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ اور دوسری روایت میں بے شک قیامت کی ہولناکیوں اور دشوار گزاریوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اسے لقائے الہی نصیب ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ خداوند قدوس رب العالمین جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرمان خداوندی پر ذرا ہم غور کریں تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم اگر مجھ پر مجھے ایک مرتبہ یاد کرو گے تو میں تمہیں 2 مرتبہ یاد کروں گا، بلکہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب بندہ ایک دفعہ کہے گا یا ربی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عبدی، مگر جب باری آئی اپنے محبوب کی، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، تو رب نے کیا فرمایا کہ جس نے، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو 1 مرتبہ یاد کرو گے تو اللہ اپنے بندے کو 1 ہی مرتبہ یاد فرمائے گا، لیکن جب محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفعت فلہ 10 درجات، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بھی بلند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا درود شریف کا انعام کیا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ 3 شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے اور اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی حاجت روائی کرے، پہلا وہ شخص ہے جو کسی مصیبت کی حاجت روائی کرے، اور دوسرا حضور نے فرمایا وہ شخص ہے جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جو مجھ پر درود پڑھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آئیے ایک شہد کی مکھی کا واقعہ۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے جہاد کے لیے، تو راستے میں حضور نے استحرام فرمایا، قافلہ رکا، حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ کھانا لے آؤ، کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد آگے کا سفر جاری کرتے ہیں۔ تو صحابہ جوں کی سوکھی روٹی لے آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں جوں کی سوکھی روٹی لائی گئی تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کچھ سالن موجود ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سالن تو موجود نہیں۔ اتنی دیر گزری کہ ایک شہد کی مکھی صحابہ کے سروں پر آ کر یوں گھوم رہی ہے اور ساتھ ساتھ شور مچا رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہد کی مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اکبر، میرا نبی تو وہ ہے جو بد زبانوں کی، بے زبانوں کی بولیاں بھی جانتا ہے۔ صحابہ کو پتہ تھا نا، اسی لیے وہ صحابی تھا، کوئی وہابی تو نہیں تھا کہ سوال میں شک کرتا، نہیں بلکہ صحابی تھا، عقیدہ پکا تھا، اسی لیے پوچھا حضور یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ شور کیوں کر رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ کہہ رہی ہے کہ حضور آپ کے صحابہ خالی سوکھی روٹی سے روٹی کھا رہے ہیں، تو قریب ہی ایک ہم نے چھید بنایا ہوا ہے شہد کا، لیکن حضور میں آپ کی بارگاہ تک اس شہد کو پہنچا نہیں سکتی، اس پر میری قدرت نہیں۔ آپ ایسا کریں کہ اپنے کسی صحابی کو بھیجیں، وہ صحابی میرے ساتھ جائے اور جا کر وہ شہد اتار کر لے آئے۔ تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، آپ نے فرمایا علی جاؤ اس شہد کی مکھی کے ساتھ اور اس کا جہاں چھتا لگا ہوا ہے وہاں سے جا کر اس کا چھتا کاٹ کر لے آؤ۔ حضرت علی شہد کی مکھی کے سائے پہ چل، شہد کی مکھی آگے آگے، حضرت علی اس کے پیچھے پیچھے آپ گئے۔ آپ نے جا کر وہ شہد کا جو چھتا تھا وہ کاٹ کر لایا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے اس چھتے کا جو شہد تھا وہ اپنے تمام صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، وہ مکھی پھر اسی طرح صحابہ کرام کے سروں پر گھوم بھی رہی ہے اور اسی طرح شور بھی کر رہی ہے۔ پھر صحابہ نے حضور سے پوچھا حضور آپ یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکھی مجھ سے عرض و معروض کر رہی ہے۔ عرض و معروض کیا ہو رہی ہے؟ حضور نے مکھی سے پوچھا کہ اے مکھی یہ بتا کہ تیرا شہد اتنا میٹھا کیوں ہے؟ تو شہد کی مکھی نے عرض کی حضور ہم تو بیابان جنگل میں کڑوے پھولوں کے رس چوستی ہیں، بیابان جنگل کے اندر کڑوے پتے چوستی ہیں۔ تو حضور نے پوچھا پھر شہد اتنا میٹھا اور شفاف و شفاف کیوں ہے؟ فرمایا آقا ہم جب یہ رس چوستی ہیں نا ساتھ ساتھ آقا آپ پر درود پڑھتی ہیں، اس لیے یہ شہد اتنا میٹھا اور صاف و شفاف ہے۔ تو یاد رکھیے جب ایک شہد کی مکھی درود پڑھ کر اپنا شہد صاف اور شفاف پا سکتی ہے،
ایک مسلمان ہو کر، صحیح العقیدہ ہو کر تو درود پاک پڑھیں گے تو بتاؤ اس کی فضیلتیں کتنی ہوں گی. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ ہمیں درود پاک کی کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا